میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو صلاحیت اور جو استعداد اور جو قابلیت اور جو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ پاک نے اس کو جو جسمانی طاقت، اس کو جو ذہنی صلاحیت، عقل مندی، دانش مندی اور فضل و کمال جیسی جو بیش قیمت نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں، اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس آیت میں اللہ پاک نے گھریلو معاملات کو لے کر، خاندانی معاملات کو لے کر مرد کی پوزیشن کو بالکل واضح کر دیا ہے، اس کی ذمہ داری کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے نگراں ہیں، اور ساری ذمہ داری مردوں کے ذمے ہے۔ ہر طرح کے اخراجات، ہر طرح کے خرچے اور ہر طرح کی ذمہ داری گھر کی ہو، گھر سے باہر کی ہو، مالی ذمہ داریاں ہوں یا سماجی ذمہ داریاں، ان سب کا مکلف اللہ پاک نے مردوں کو بنایا ہے۔ گھر کو چلانے اور گھر گرہستی کو بنانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے مردوں کے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ صنف ناسک یعنی عورت کے ذمے کوئی خرچہ نہیں اور کوئی مالی ذمہ داری اللہ پاک نے نہیں ڈالی ہے۔ اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں جو ایک غلط تصور اور چیزوں کو سن کر اس کا غلط مطلب نکالنے کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی بتائی ہوئی ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے۔ اسلام نے ذمہ داری کی جو ترتیب بنائی ہے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی جو ترتیب بنائی ہے، وہ ترتیب ہمارے سماج نے بالکل بدل کر رکھ دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مرد یہ ذمہ دار ہیں عورتوں کے، یعنی مردوں کے ذمے تمام طرح کے اخراجات اور مالی ذمہ داریاں، گھر بسانے، گھر کو آباد کرنے، یہ سب کے سب ذمہ داریاں مردوں کے کاندھوں پر ڈالی ہیں۔ جہیز کا سامان تیار کرنا یہ مردوں کے ذمے ہے، یہ لڑکیوں کے اولیاء، ان کے والدین کے ذمے ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو مقام دیا ہے اور اس کے مضبوط کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس کے غیرت کے خلاف ہے کہ گھر گرہستی کا سامان لڑکی فراہم کرے، لڑکی کے ماں باپ فراہم کریں، اور مرد کے گھر کو لڑکی کے ماں باپ آباد کریں۔ گھر کو آباد کرنا یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے، اخراجات کو مکمل کرنا یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا، باپ ہونے کی حیثیت سے جہیز دیا تھا، اور اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ مروجہ جہیز یہ نہ سنت رسول ہے نہ سنت صحابہ ہے، اور جو سنت رسول کا لیبل لگاتے ہیں وہ بات کو ادھوری بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا۔ بالکل جھوٹ ہے، سراسر غلط بیانی ہے۔ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک بات بول دی جاتی ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اسے سنت سمجھتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں ہوں یا سیرت کی کتابیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں ہوں، یا حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت و سمانے پر، ان کے حالات و واقعات پر لکھی جانے والی کتابیں ہوں،
ہر کتاب میں یہ بات صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا اور پیچھے سے بات شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت ابو طالب ان کے کئی صاحبزادے تھے، کئی فرزند تھے، اور ان کی مالی حالت درست نہیں تھی، مالی حالت نہایت کمزور تھی۔ تو جناب ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت حضرت علی بہت کم عمر تھے، اور میں چچا سے کہا کہ حضرت یہ علی جو ہیں یہ میرے ذمہ رہیں گے، میرے زیر کفالت رہیں گے، اور ان کی پرورش میرے ذمہ ہیں۔ تو بچپن سے لے کے جوانی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہے، آپ کی زیر پرورش ہے، آپ کی دیکھ ریکھ اور کھانا پینا کل ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو نکاح اور شادی کا موقع آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بذات خود کوئی چیز نہیں تھی، ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی مال و دولت کوئی ایسی تھی نہیں، کوئی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے وہ نکاح کر سکے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شادی کے لائق ہو چکی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے پیغام نکاح بھیجا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس معاملے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ حضور نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے کہا کہ علی تم بھی جا کر حضور کے پاس ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگو، پیغام نکاح بھیجو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان دو حضرات کو اللہ کے نبی کی طرف سے جو جواب دیا گیا میری تو جانے کی ہمت نہیں ہوتی، میں کیسے کہوں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داری تھی، چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی اور حضور ان دونوں کا رشتہ چچا زاد بھائی کا تھا، تو اس رشتہ داری کے واسطے آپ جائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیغام نکاح قبول کر لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے پیغام نکاح آپ کے سامنے رکھا، آپ نے اسے قبول فرما لیا اور پوچھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے، نکاح کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس زرے کے جو بدر کے مال غنیمت میں ملی تھی۔ زرہ کہتے ہیں ایک جنگی لباس پوشاک ہوتی ہے جو گردن سے کمر تک ہوتی ہے، دشمن کے حملوں سے بچانے کے کام آتی ہے، وہ لوہے کی ہوتی ہے، جنگی پوشاک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک گھوڑا، اور ایک کسی روایت میں ہے کہ اونٹ، کہ اس کے علاوہ اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا گھوڑے کی ضرورت تو تمہیں بہرحال ہوگی ہی، جہاں تک زرے کی بات ہے اسے تم فروخت کر دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی اس زرے کو، اس جنگی لباس کو 770 یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 780 درہم میں اسے خرید لیا۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو بلایا کہ بلال ایک مٹھی اٹھائی اور فرمایا کہ اس سے جا کے خوشبو خریدو، اور باقی جو بچا اس سے کہا گیا کہ گھر گرہستی کا سامان اس سے تیار کیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مہر دیا تھا، نکاح سے پہلے مہر دیا تھا، اسی مہر کے پیسے سے حضرت فاطمہ کا جہیز یعنی گھر کا ساز و سامان خریدا گیا تھا۔ یہ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ کہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو سامان جہیز دیا تھا؟ اور جہیز میں سامان کیا تھا؟ مٹی کے 2 پیالے اور ایک مشکیزہ جس میں پانی بھرا جاتا ہے، پانی رکھا جاتا ہے، اور گدے جس کے اندر کھجور کی چھالیں اور ریشے بھرے ہوئے تھے، 2 تکیہ تھی، یہ کل سامان تھا۔ اور آپ کے پاس، حضرت علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ ان سے لے لیجئے۔ ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بہت سارے مکانات تھے، انہوں نے پہلے ہی بہت سارے مکانات اللہ کے نبی کو گفٹ کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اب مجھے ان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میری ہمت نہیں ہے، لیکن جب یہ بات
حضرت حارثہ بن نعمان کو معلوم ہوئی کہ حضور کو گھر کی ضرورت ہے، تو دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ کا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو میرے پاس رہ جائے۔ انہوں نے ایک گھر حضور کو دے دیا اور اس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس گھر میں چلے گئے۔ حضور نے کیا دیا؟ اپنی صاحبزادی کو بطور جہیز کیا دیا؟ جو کچھ دیا اور جو کچھ تیار کرایا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشگی مہر سے تیار کرایا گیا تھا۔ لیکن اگر ذرا دیر کے لیے بات مان لیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، تو یہ سوال ابھر کر آتا ہے کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ کو چھوڑ کے 3 اور تھیں، ان کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ ان کو آپ نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ ناانصافی کی تھی؟ حضرت فاطمہ کے جہیز کا ذکر ہوتا ہے، بقیہ 3 بیٹیوں کے جہیز کا ذکر کہاں ہے؟ جہیز اتنی ضروری چیز ہوتی یا سنت رسول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بیٹیوں کو بھی دیتے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، آپ نے کتنا جہیز دیا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص کے نکاح میں گئے، حضور نے کتنا جہیز دیا؟ ایک ہار حضرت زینب کو ملا تھا، وہ بھی آپ کی ماں حضرت خدیجہ نے دیا تھا، وہ اللہ کے نبی نے بحیثیت باپ کے نہیں دیا تھا۔ جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہے تو ماں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے 20-25 سال پرانی کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، یادگار ہوتی ہے، وہ ماں اس ایسے موقع پر ایسے جذباتی ماحول میں وہ چیز اپنی بیٹی کو دیتی ہے، اس کو کوئی جہیز نہیں کہتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو وہ ہار دیا تھا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا تھا۔ ساووا بین اولادکم فی العطیہ، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان تحفہ تحائف دینے میں برابری کا راستہ اختیار کیا کرو، کسی کو خوب دے دیا کسی کو محروم کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو اپنی طرف سے دیا ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بقیہ 3 صاحبزادیوں کو بھی آپ نے دیا ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے جہیز دیا ہی نہیں، جہیز کا لفظ عربی میں آتا ہی نہیں ہے، جہیز کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، جہاز کا لفظ آتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی سامان تیار کر دینا، کوئی مسافر ہے، کوئی جا رہا ہے، آپ کے گھر کا کوئی فرد جا رہا ہے، سفر پر جا رہا ہے، کوئی سامان تیار کر کے دے دینا، اس کو کہتے ہیں جہاز عربی میں، جہیز عربی میں کوئی لفظ نہیں۔ اتنی بڑی غلط فہمی جاہل مولویوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے تاکہ اسے سن کر اور سمجھ کر پبلک 20-20 لاکھ کا جہیز دے، اور جب 20-20 لاکھ کا جہیز دے گا تو اسے غیرت دلا کے 20,000 روپے نکاح پڑھائی تو لے ہی لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء فرمایا کہ مرد یہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، گھر گرہستی تیار کرنا اور گھر کو آباد کرنا اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مہر کا دینا بھی مرد کی ذمہ داری، اور گھر کے ساز و سامان کا اسے چاہے جہیز کہہ لے کچھ بھی کہہ لے، اس کا تیار کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ ان نوجوانوں کو، مردوں کو کیسے نیند آ جاتی ہے ایسے بیڈ پر جو جہیز کا دیا ہوا ہے؟ یہ ایسی بنیادی ضروری چیزیں ہیں جس کو مہیا کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ عورت کے لائے ہوئے بستر پر، عورت کے لائے ہوئے بیڈ پر سونا، اس سے زیادہ نامردانگی کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ زیرہ تھی، آپ نے فرمایا اسے فروخت کر دو۔
470 درہم میں جو زرہ فروخت ہوئی اسی میں سامان جہیز تیار کیا گیا اور اسی میں دعوت ولیمہ کیا گیا اور اسی سے جو ہے مہر کی رقم ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی نے 1 روپے بھی نہیں دیا، 1 درہم بھی نہیں دیا، جبکہ اگر وہ دیتے تب بھی جہیز کی کوئی صورت نہ بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اللہ کے نبی کے زیر کفالت تھے، تو اب شادی کرنا، گھر بسانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور آپ اس موقع پہ جو کچھ دیتے وہ جہیز کے درجے میں بالکل نہیں آتا۔ لیکن اس واقعے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اخراجات مردوں کے ذمہ ڈالے ہیں۔ حضرت علی کے پاس جو کچھ بھی تھا کہا کہ بس اسی سے تمہارا سارا کام چل جائے گا، ساری ضرورتیں اسی سے پوری کر دی جائیں گی۔ یہ سبق دیا گیا، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سارا انتظام خود کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہتے تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آپ ہی کے ذمہ تھا۔ تو بحیثیت سرپرست کے، بحیثیت گارجن کے، اگر اللہ کے نبی کچھ دے دلاتے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں تھی اور نہ وہ جہیز کی صورت میں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ہی ساری چیزیں کروائی کہ تھوڑا زیادہ ہے، کچھ بھی، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسی سے تم اپنا گھر بساؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ گھر کا بسانا اور گھر گرہستی کا تیار کرنا یہ مردوں کے ذمہ ہے، لڑکی یا اس کے ماں باپ کے ذمہ ہرگز نہیں ہے۔ پوری ترتیب الٹ دی گئی ہے، نہ دینے پہ تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بارات واپس آ جاتی ہے۔ اس کو ہم نے اپنی عزت کو ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے، جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رشوت کے درجے میں آتا ہے جس کا واپس کرنا واجب ہے۔ اور انڈین گورنمنٹ نے قانون بھی بنایا ہے کہ جہیز کے لین دین کے سلسلے میں اگر کسی طرح سے کوئی چھیڑخانی کی جاتی ہے یا بدسلوکی ہوتی ہے یا عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس سے 7 سال کی سزا ہے، 7 سال کی قید کی سزا ہے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، تو اللہ کا قانون کتنا زبردست ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کا مال بغیر اس کی رضامندی کے لے وہ مال اس کے لیے حرام ہے۔ جہیز میں عام طور پر ایک چیز اگر لڑکی کا ماں باپ دیتا ہے تو 10 چیزیں وہ جبراً اسے دینی پڑتی ہے، 2 چیزیں اگر اپنی خوشی سے دیتا ہے تو 12 چیزیں اسے جبراً دینی پڑتی ہے، اور مطالبہ کرنا تو یہ سراسر حرام ہے۔ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ سراسر حرام ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر لے۔ ایک تو وہ اپنے لختے جگر کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، اپنے خون کے اس ٹکڑے کو، جگر کو ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، اس نے اپنی ساری کائنات تمہارے سپرد کر دی۔ اولاد کے نزدیک، ماں باپ کے نزدیک اولاد سے بڑی کیا قیمت، اولاد سے زیادہ کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی سب سے زیادہ بیش قیمت نعمت دولت تمہارے حوالے کر دی، اور تم اسے پیسوں میں تول کر لاتے ہو، جہیز کی ڈولی میں اٹھا کر لاتے ہو، اور نہ دینے پر اس کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہو۔ یہ پورے سماج کا المیہ ہے۔ مسلمانوں کو تو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، انہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤ۔ اور آج مسلمان اس لائق ہو گئے ہیں کہ غیر ہم پر ہنستے ہیں۔ جس ماحول میں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کا کلچر، یہاں کا ماحول، یہاں کا مزاج تاجرانہ ہے، تاجرانہ ذہنیت ہے۔ یہاں کوئی چیز بغیر لین دین کے ہوتی ہی نہیں ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک بغیر پیسوں کے، بغیر لین دین کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہی حال شادی بیاہ کا ہے، ایک منافع بخش، نفع بخش تجارت کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنے طرز عمل کے ذریعے سے اور اپنی سادگی کے ذریعے غیر مسلموں کو دعوت دیتے کہ یہ لڑکیاں، یہ بیٹیاں
یہ والدین پر بوجھ نہیں ہے، یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم انہیں راہ راست دکھانے کے، ہم انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے، ہم انہیں انہی کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرانے کے، ہم خود اسی میں پھنس گئے۔ ہم ہوئے کہ تم ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، سب اسی میں قید ہو کر رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشا بتائی ہے، جو دشا بتائی ہے، جو راستہ بتایا ہے، وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستے پر چلے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ معاملات اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں عبادات کے مقابلے میں۔ عبادات کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی نے 4 حج کیے ہوں، 5 وقتہ نمازی ہو، لیکن اگر معاملات اس سے خرد برد کی ہے، کسی کا مال حرام طریقے سے لیا، 1 روپے کیوں نہ لیے ہوں، تو اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ اس کا حج قبول ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنے حق کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، مگر اگر کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، جہیز کے بہانے، تلک کے بہانے، منگنی کی رسومات کے بہانے اگر کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے دل کو میں چھید کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ معاف ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ یہ نماز روزے یہ بات کی چیزیں ہیں، پہلے معاملات صاف کرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، سنت ادا کر لیں۔